اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کی 2 بیٹی تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہی سی کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل کا مطلب یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کپیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کی، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے یعنی اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والی تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی سرزمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سے کرم نوازیاں بھی ہوئی، جس میں من سلوہ، چشموں کے بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہی ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کی لوتڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، جو کہ ایک سرخ مائی رنگت کی گائے تھے، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، منسلوے کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جس کو قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ بھی وفات ہو گئی۔ اس وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کی بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سائپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دی۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہو گئی، ایک یہودی اور دوسری عیسائی۔ پھر یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنے اصلی حالات میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ البقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی، اور اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنی مسیح اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کی 500 سال بعد نبی آخر زمان کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ ساری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔
مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کی نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کو شروع سے قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کی ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گن پہنکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئی، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریا بھی اس احاطے میں موجود تھے، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلمان شہر رہا، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سال تک کی خلافت عثمانیہ کی زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریا تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کی سلطنت کو پیسوں کی اوس پر یروشلم یہودیوں کو سونپنے کا لالچ دیا گیا، لیکن ناکام رہی، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودی مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس دوران یہودیوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کی آخری مسیح اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کی دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کی نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس کے ایک چھوٹی سی ملک سے نہ منہ کی کہانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سال سے ایک دوسرے کی ازالی و جانی دشمنی کو ایک سب پر لا کر کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائی تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑوں سے پیٹتے ہیں، اور دیوار گریا کے پاس آوازاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارود سرنگیں بچھا دی گئی ہے، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہے، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتی ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتی، اور پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشان قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ انہوں نے پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہی۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائے انہیں مل گئی، جن کی جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کوڑ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا، اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ریڈ ہائپر فاؤنڈ، مسٹری آف دا ریڈ ہائپر۔
یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس کے متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ قریب قیامت اور دجال کی ظہور کی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکی ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر انجینئر بچے پیدا کرنا، 9 ڈے ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتی ہوئی کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کی موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہماری اسلام میں بتائی گئی کہ قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنی اچھی تیاریاں کر لی ہے کہ غرقت کے درخت لگا دی جو انہیں پناہ دے گی۔ باب لد، جس جگہ احادیث کے مطابق دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کی فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکی ہے۔ یہ سب تو قربت قیامت کی نشانی ہے، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر کیا رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقیدے کا ہے۔ ہم اپنے عقیدے میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق آ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کی خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقیدے کی اتنی مضبوط ہے کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئے؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والی خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کی تماشائی ہے؟